الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا بھی ہے۔ اللہ کے انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانے میں 3 باتیں داخل ہیں۔ 3 باتوں پر ایمان لانا انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانے کو مشتمل ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں، ہر قوم میں ایک رسول بھیجا ہے جس نے انہیں توحید کی دعوت دی اور ان کو شرک سے روکا۔ سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام تھے اور سب سے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور یہ سب بشر تھے، انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کو دنیا میں بسنے والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا تھا، ان پر حجت قائم کرنے کے لیے بنا کر کے بھیجا تھا، اور یہ سارے انبیاء اپنی تبلیغ میں، اپنی رسالت میں سچے اور برحق تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا ہے یہ بتلانے کے لیے کہ لوگوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان طواغیت سے دوری اختیار کرو، ان سے اجتناب کرو۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ ہم نے آپ کی طرح اسی طرح وحی فرمائی ہے جس طرح سے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف وحی کی تھی۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ۔ اللہ نے رسولوں کو بھیجا جو خوشخبری سنانے والے اور اللہ کی جانب سے ڈر سنانے والے تھے، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے ان رسولوں کے آنے کے بعد۔ تو یہ پہلی چیز ہے جس پر ایمان لانا رسولوں پر ایمان لانے کا حصہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جن رسولوں کا نام ہمیں معلوم ہے، جن انبیاء کرام کا نام ہمیں معلوم ہے، ان پر ہم نام بنام ایمان لائیں، جیسے اولو العزم رسول نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے علاوہ جن نبیوں کا نام ہم کو معلوم ہے، جیسے ادریس علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، اور ان کے علاوہ جن کا ہمیں نام معلوم ہے ان پر ہم نام بنام ایمان لائیں گے، اور جن رسولوں کا اور نبیوں کا ہمیں نام معلوم نہیں ان پر ہم نام جانے بغیر اجمالی طور پر ایمان لائیں گے۔ ہم اس طرح ایمان لائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سوا بھی بہت سارے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں جن کا اللہ نے نام ذکر کیا ہے۔ اللہ نے جن نبیوں کا قرآن مجید میں نام ذکر کیا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جن کا نام ذکر کیا ہے، ان مذکورین کے علاوہ بھی بہت سارے انبیاء اور رسول اللہ نے بھیجے ہیں، ہم ان کا نام نہیں جانتے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ہیں جن میں سے چند کا قصہ ہم نے آپ سے بیان کیا ہے۔ یعنی سارے نبیوں کا نام لے کر کے ان کا قصہ، بلکہ نام لیے بغیر بھی ان کا قصہ اللہ نے نہیں بیان کیا ہے۔ تو قرآن مجید میں سارے انبیاء کے قصے مذکور نہیں ہیں، کیونکہ انبیاء کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ تیسری بات جس پر ایمان لانا انبیاء پر ایمان لانے کا حصہ ہے وہ یہ ہے
کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ سارے انبیاء اور رسولوں کا عقیدہ ایک تھا، البتہ ان کی شریعتیں، ان کے احکام اور قوانین مختلف تھے اور احکام کی تفصیلات الگ الگ تھیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں ارشاد فرمایا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ جب کوئی نبی یا رسول آئیں تو تمام اہل زمین پر جو انسان اور جنات اس روئے زمین پر بستے ہیں سب کے اوپر فرض ہے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد تمام انسانوں اور جناتوں پر یہ فرض ہے کہ خاتم الانبیاء، خاتم النبیین، خاتم الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں۔ اللہ نے ان کو تمام انس و جن کی طرف بھیجا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ وہ اللہ جو زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے، زمینوں اور آسمانوں کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی موت اور زندگی دینے والا ہے۔ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ جو نبی امی ہیں اور جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم سب ہدایت یاب ہو جاؤ۔ اسی طرح سے ہر نبی کے زمانے میں ان کی امت پر اپنے نبی پر ایمان لانا اور ان کی اتباع اور پیروی کرنا فرض تھا، لیکن محمد الرسول اللہ خاتم النبیین کی بعثت کے بعد تمام سابقہ شریعتیں، تمام پچھلی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب ساری دنیا کے لیے ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص بھی اسلام کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں رہے گا، کسی اور دین پر عمل کرے گا، یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا اور آخرت میں اسے خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ اسی طرح سے کتابوں پر ایمان میں اس بات کی تفصیل گزر چکی ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 153 نمبر پر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میرے بارے میں اس امت کا جو شخص بھی سنے، امت دعوت مراد ہے، آپ کے آنے کے بعد سارے انس و جن آپ کی امت ہیں، امت دعوت ہونے کے اعتبار سے، اس امت کا جو شخص بھی میرے بارے میں سنے، خواہ وہ یہودی اور نصرانی ہی کیوں نہ ہو، اور پھر مجھ کو جو کچھ دے کر بھیجا گیا ہے، مجھ کو جو دین اور جو شریعت دے کر بھیجا گیا ہے، اگر اس پر ایمان لائے بغیر اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم والوں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اب تمام انس و جن پر یہ فرض ہے کہ خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل پر ایمان لائیں اور ان کی پیروی کریں اور ان کی شریعت پر چلیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو رسولوں پر ایمان لانے کا تقاضا ہے، جو رسولوں پر ایمان کا مفہوم ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ان سے آپ کو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچائے گا۔
واللہ تعالی عالم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.